اگر سنسیئرٹی ہو، ایمانداری سے، دیانتداری سے کوئی پہل شروع کی گئی ہو اور اس میں ریزلٹ اورینٹڈ اور کوئی اس میں پرپزفل بات چیت ہو تو کیوں نہیں ریزلٹس کیوں نہیں آئیں گے؟ ایک سنجیدہ کوشش تو ہو صحیح کسی لیول پہ. ابھی تک تو ہمیں نہیں دیکھا جو پچھلے انٹرلوکیٹر آئے تھے کوئی سنجیدہ کوئی تھی رپورٹ دی ہے لیکن اس پہ بات نہیں ہوئی، وہ ان کو پبلک کے سامنے نہیں لایا گیا. اگر آج یہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، مرکزی گورنمنٹ دعویٰ کرتے ہیں، ہوم منسٹر دعویٰ کرتا ہے، دوسرے لوگ یہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ دعویٰ کرتے ہیں جو بی جے پی اور پی ڈی پی کی گورنمنٹ ہے، تو دعویٰ پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی سیریس ہیں اس بارے میں، وہ کن کن سے ملیں گے، کس کس ایشو پہ بات کریں. یہ جو فارمیٹ ہے ان کا بات چیت کا، ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ کیا ہیں، بات چیت کس دائرے میں ہوگی. نہیں اگر تو یہی کہا کہ جو ان کے ایک منسٹر نے بیان دیا کہ کوئی اٹانمی جو کہے وہ دیٹ از اینٹی نیشنل، تو پھر بات چیت کیا ہوگی؟ پھر بات چیت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. جب اٹانمی دیٹ از ود ان دا انڈین کانسٹیٹیوشن اگر وہ اینٹی نیشنل ہے پھر باقیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا بہت ہی جرأت مندانہ اور بہت ہی اچھا قدم ہے. ہمیں اس کو تعاون دینا چاہیے اور ہمیں آگے آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. دیر از نو کنڈیشنز کی سب دونوں طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہے، بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جو یہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ اگر گورنمنٹ آف انڈیا ہیز ٹیکن اے اسٹیپ، اگر انہوں نے ایک قدم اٹھایا تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بھی جو یہاں ہم ہیں یا دوسرے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ہم کو بھی ایک قدم آگے چلنا پڑے گا جموں کشمیر کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے. دیٹ گیوز می ہوپ کہ آئی تھنک جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا بھی کنسرن ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی دیئر کنسرن کہ جموں کشمیر کو اس مصیبت سے کیسے باہر نکال سکے. جن کو ملنا چاہیے تھا ان سے وہ ملے نہیں. اگر آپ اس مسئلے کو واقعی کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ عام لوگوں سے ملیے. جو ایک عام شہری ہے، عام ناگرک ہے یہاں کشمیر کا، اس سے ملنے کی ضرورت ہے. باقی آپ جتنے بھی طبقے یہاں پہ ملنے آئے، آپ دیکھیں انہوں نے اپنے ذاتی مسائل ان کے سامنے بیان کیے. ذاتی مسائل کا یہاں پہ مجھے نہیں لگتا ہے اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے. کسی کی کوئی انڈیویجولی پرابلم ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ روڈ نہیں بن رہا ہے، یا اگر ہم ان کے انٹرلوکیٹر کو نہیں ملیں گے تو آپ کو تہاڑ جیل جانا. میں نے ایک دن کہا تھا یہ شولے پکچر چل رہی ہے جس میں ہندوستانی اسٹیٹ گبر سنگھ کا رول ہے اینڈ دے آر پروونگ ڈے بائی ڈے یس انڈین اسٹیٹ از پلئنگ اے گبر سنگھ رول ان کشمیر. You just want to put a pistol on the head of a person and telling him, meet my interlocutor. If you will not win, then I will put you in the Tihar jail. حریت کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے تھا، باضابطہ آفیشلی انوائٹ کرنا چاہیے تھا. تو ایسے کوئی نہیں، کوئی کشمیری بھیک منگو نہیں ہے، کوئی ان کی بھی عزت ہے کہ کہیں گے آپ جناب جس کو آنا ہے میرے دروازے کھلے ہیں، وہ کیوں آئیں گے؟ جب آپ عزت کے ساتھ بلائیں گے کسی کو، پھر دعوت قبول کرنا یا دعوت کو رد کرنا وہ ان کا کام ہے. جہاں تک اب حریت کی بات ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کشمیر کے نمائندے کہتے ہیں، ان کے دل میں کشمیر کے لیے تڑپ ہے، تو ان کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے. ان کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے، ان کو کشمیر کی بات کرنی چاہیے، ان کو کشمیر مسائل کی بات کرنی ہے جو یہاں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، بے روزگاری ہے اور بھی کچھ مسائل ہیں، ان کو آگے آ کے جو انٹرلوکیٹر ہے ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. حریت نے اگر بائیکاٹ کیا تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اپنا کہ حریت نے بائیکاٹ کیا. اس کی اہم وجوہات یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی یہاں پہ آئے جنہوں نے بات چیت کی، اب تک ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا. حریت کو بلانا تھا ٹیبل پہ، بات چیت کرنی تھی، لیکن انہوں نے پہل نہیں کی. پہل اس اعتبار سے کہ وہ چاہتے تھے کہ شاید حریت خود آئے گی اور ان سے بات چیت کرے گی، لیکن حریت نے یہ پہلے ہی ٹھان لی تھی کہ بات چیت کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، تو وہ سامنے نہیں آئے. بالکل صحیح ڈیسیژن تھا ان کا. وورا صاحب بھی ایک انٹرلوکیٹر تھے، وہ کانگریس کے کیبنٹ منسٹر کے لیول پہ. پنت صاحب انٹرلوکیٹر تھے، اور بھی کئی انٹرلوکیٹر یہاں، وہ دلیپ پڈگاؤنکر، رادھا کماری انٹرلوکیٹر تھے. کئی ایسے لوگ انٹرلوکیٹر آئے. یہاں حامد انصاری صاحب بھی ایک گروپ کے چیئرمین تھے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے. میں بھی اس گروپ کا ممبر تھا. ہم نے تجاویز رکھے تھے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہاں سیاسی قیدیوں کو چھوڑا جانا چاہیے، یہاں راستے کھلنے چاہیے،
यहाँ पॉलिटिकल जो लोग हैं उनसे बात की जानी चाहिए। तो लेकिन अभी तक कोई भी किसी भी इंटरलोकेटर का रिपोर्ट सामने नहीं आया, लिहाजा आगे क्या होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। कबल दस वक्त हम बात करेंगे, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ ये वक्त जाया करने का सवाल है। इन्हें अगर सचमुच यहाँ के लोगों के दिलों को मरहम लगाने की बात करनी है तो इन्हें जो प्रीवियस इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट्स हैं उनको देखना चाहिए और उन्हें पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए जैसे वो उन्होंने लिखी है। डॉक्टर फारूक की बात को सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वो पता नहीं सुबह क्या कहेंगे, शाम क्या कहेंगे। ये वही फारूक अब्दुल्ला जिसने कहा था पाकिस्तान पे बम गिराए जाए, ये वही फारूक अब्दुल्ला जिसने कहा कि हम पीओके को अपने साथ लाएंगे। आज उनकी कुर्सी चली गई है, उनकी नौकरी चली गई है, समाज में आज उनका वो वकार नहीं रहा है, उनकी वो मजबूत पकड़ नहीं रही। इसलिए अपने आप को लाइमलाइट में और इस समाज में मजबूती रखने के लिए वो कुछ भी कह सकते, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही हिंदुस्तान के साथ अकार्ड किया है। हम उस बात के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अकार्ड किया है। यहाँ के लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, कभी पाकिस्तान के नाम पे, कभी आजादी के नाम पे। लगता है कि वाकई ये नाकाम बातचीत हो गई, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अगर आइंदा हिंदुस्तान ऐसे इकदाम उठाए कि हम किसी और शख्स को यहाँ पे भेजे तो मुझे लगता है कि मसला हल होने वाला नहीं है। इससे क्या लेके यहाँ आया है कश्मीर में जो वो लोगों को दे रहा है? Is he going to tell us that look here, I have something to offer you, or I am going to resolve? There is a message from the government of India. We are going to resolve Kashmir issue. और या वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं? Is an attempt to befool us. All the stakeholders जितने भी लोग हैं सबके साथ जो इंटरलॉक्यूटर है उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन है भारत सरकार का या देश की जनता का, उसको हम पूरा कर पाएंगे।